ہے نا وہ میرا خیال ہے کافی دور پڑا ہے. اگر آپ گھر پہ موجود ہے تو وائی فائی کے ذرا نزدیک ہو جائیں، ہم آپ کی پوری طرح بات سن پائیں. نہیں ابھی بتائیں، آواز صحیح آئی آپ کو؟ ابھی پہلے سے بہتر ہے، لیکن تھوڑی اور بہتر ہو جائے گی تو کیا ہی بات ہے. جی سب بھائیوں کو ویلکم بروڈ پہ، اور جو نیچے بھی سن رہے ہیں ان کا بھی شکریہ. سب سے جو بہادر بیٹھے ہوتے ہیں وہ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، جو ہماری اتنی دیر بیٹھ کے باتیں سنتے ہیں اور ہمیں برداشت کرتے ہیں. آپ سب کی محبتوں کو سلام. آپ کی جو خاص طور پہ کاوش ہے خان صاحب کے لیے، اس کے لیے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میرا خیال ہے علی بھائی کا اب ٹھیک ہو گیا ہوگا. جی علی بھائی بات کریں، اب دیکھتے ہیں. نارمل تو آپ کا نیٹ ریڈ آ رہا ہے. جی اب بتائیں، اب بہتر ہے، آپ بتائیں. زبردست زبردست زبردست. اچھا چلو زندہ باد. بس وہ ایک دو چیزیں میری گاڑی میں تھوڑا سا آج بڑا سٹارم ہے یہاں پہ نا، سنو سٹارم آیا ہوا ہے اس وقت، ہم اس میں گاڑی چلا رہے ہیں. تو کل جب فیصلہ آیا تھا نا، تو میں نے اگر کوئی مجھے کل سن رہا تھا یہاں پہ، تو میں نے کافی میری تھوڑی سی، میں نارملی اتنا غصے میں آتا نہیں، لیکن میں آیا تھا. میں نے کہا یار دیکھو، ہم سب لوگوں نے کہا کہ جی عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن کراس ہو گئی. میں نے انٹرنیشنل ماڈل بھی ڈسکس کیا، جو میں ہمیشہ کرتا ہوں. میں نے اس بات کو بہت پہلے سے آبزرو کر لیا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل ڈیموکریٹک یہاں کا ماڈل ہے، جس میں اپنا بندہ لے کے آؤ، مرضی کا اگر نہ آئے تو پھر آرمیاں انہوں نے پالی ہوئی ہیں، وہ آرمیوں سے ریڈ کرا کے تو ججوں سے پھانسی دلا دیتے ہیں. یہی مرسی کے ساتھ ہوا، یہی نائجیریا میں ہوا. خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیم تھنگ عمران خان کے ساتھ بھی ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، جو ان کے ساتھ کل ان کو ان کے کیس کو فوراً انہوں نے بغیر کسی اس کے دلیل کے اور اس کو اٹھا کے نائل قرار دے دیا. یہ بیسیکلی اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ خان صاحب کے ساتھ وہی ماڈل ایکسرسائز ہونے جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں جسمانی ریمانڈ کے بعد خان صاحب کے ساتھ ہر طرح کی ڈیل ڈسکس کی جا رہی ہے. خان صاحب کسی ڈیل پہ بھی نہیں آ رہے. تو میں کل ایک ویڈیو سن رہا تھا خان صاحب کی، وہ میں نے کسی کو انٹرویو دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں کسی کی غلامی نہیں کر سکتا، میں غلامی سے بہتر میں موت کو زیادہ پسند کروں گا rather than. پھر انہوں نے دو مثالیں دی، ایک بہادر شاہ ظفر کی دی جو ایک گراج میں جا کے گورے کے مرا، اور ایک ٹیپو سلطان تھا. ٹیپو سلطان کو بھی یہ پتا تھا کہ میری موت ہو جانی ہے. اتنی بڑی آرمی، مرہٹے ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے انگریز آ رہے ہیں، ادھر سے میر جعفر میر صادق آ رہے ہیں، تینوں طرف سے چڑھائی ہو رہی ہے. اس کو پتا تھا مجھے یہ مار دیں گے سمپل، لیکن اس نے کہا مجھے ایسے نہیں مرنا، میں نے ان کے ساتھ لڑ کے مرنا ہے، میں نے بھاگنا نہیں ہے، سرنڈر نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو خان صاحب نے دو مثالیں دی تھی اور کہا تھا کہ میں ٹیپو سلطان کی زندگی سے زیادہ متاثر ہوں اور میں وہ پاتھ چوز کروں گا رادر دین کہ میں بہادر شاہ ظفر والا پاتھ چوز کروں اور جا کے کسی گورے کے گراج میں سسک کے مر جاؤں. تو میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، کل کا جو فیصلہ تھا نا، یہ چھوٹا سا فیصلہ نہیں تھا کہ خان صاحب کو عدالت نے نااہل قرار دے دیا کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. یہ بیسیکلی ایک ایسا فیصلہ تھا جس کے اوپر رد عمل آنا چاہیے تھا. عوام میں تو بالکل سخت نہیں ہے، عوام تو باہر آنا نہیں چاہتی. وہ تو حرام کھا کھا کے نا ہماری جو ضرورت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب تم پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہوتے اور اپنی مرضی کی چیزیں پک اینڈ چوز کرتے ہو، یعنی جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہ کرتے ہو، جو نہیں کرتے اچھا لگتا ہے وہ تم چھوڑ دیتے ہو، اس کو اپنے مطابق ٹیلر کر لیتے ہو. جیسے ہمارا چیف جسٹس اپنے مطابق اس کو ٹیلر کرتا جا رہا ہے، قرآن کی آیتوں کو اپنے مطابق پڑھتا ہے، اپنے مطابق اس کی ٹرانسلیشن کر لیتا ہے. تو اللہ کہتا ہے جب تم یہ رویہ اختیار کرتے ہو تو پھر میں ایسی قوم کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری کر دیتا ہوں. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. میرا ذاتی خیال ہے کہ اس قوم کے اوپر اللہ نے ذلت اور مسکنت طاری کر دی ہے ان کے، اور میں بھی ان میں شامل ہوں. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، ہماری قوم میں کو اللہ نے ذلت اور مسکنت طاری کر دی ہے ہمارے اعمال کی پاداش کی وجہ سے. اور ہم اب جس طرف جا رہے ہیں، ہمارا جسم ہے مگر اس میں جان نہیں ہے، ہماری روح ہے مگر اس کے اندر وہ تڑپ نہیں ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں مگر اس میں خشوع و خضوع نہیں ہے، ہم اللہ کے دین پہ خرچ کرتے ہیں مگر اس میں وہ جو اللہ اس سے ہمیں دینا چاہتا ہے وہ ایکسٹریکٹ نہیں آتا، کیونکہ نہ مال پاک ہے، وہ حرام کے پیسے سے، کمیشن ایجنٹی سے، کوئی دو نمبری سے کمایا ہوا مال ہے.
ہم حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، مگر وہ بھی 2 نمبر پیسوں سے، ایک دکھاوا ہے، ریاکاری ہے. یہ ساری چیزیں جب کسی قوم کے اندر آ جاتی ہیں تو اس کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری کر دی جاتی ہے. ذلت اور مسکنت کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ذلیل ہوں گے مگر نہیں بولیں گے، ہر جگہ پہ ان کو ذلیل کیا جائے گا، اس قوم کو ہیملیٹ کیا جائے گا. کوئی بھی باہر سے طاقت آ کے کہے گی ہے ایسے کرو، وہ ایسے کریں گے جیسے ذلت اور مسکنت کسی زمانے میں ہلاکو خان اور چنگیز خان کے زمانے میں مسلمانوں پہ ہو گئی تھی کہ 200 مسلمان ہوتے تھے، ایک چنگیز خان اور ہلاکو خان کا بندہ اٹھ کے آتا تھا اور وہ کہتا کھڑے ہو جاؤ، سارے کے سارے کھڑے ہو جاتے تھے. ابھی میرے پاس تلوار نہیں ہے، میں تلوار لے کے آتا ہوں گھر سے، جب آؤں تو یہیں کھڑے رہنا، جانا نہیں ہے. اچھا جی، وہ گیا 200 اپنی تلوار گھر سے لے کے آیا اور آ کے واپس اس نے 200 لوگوں کی گردنیں اڑا دی. اس کو کہتے ہیں ذلت اور مسکنت. طاقت موجود ہے لیکن اس کا استعمال نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو ایسی صورتحال اس قوم کے اوپر. کل کا فیصلہ چھوٹا فیصلہ نہیں تھا، اس کے اوپر قوم کو رد عمل آنا چاہیے تھا، نہیں آیا. اب وہ چیک کر رہے ہیں کہ کہاں تک رد عمل نہیں آئے گا. اب وہ جسمانی ریمانڈ اس ہیوج تھنگ، ٹھیک ہے، اس کے اوپر رد عمل نہیں آ رہا. پھر اس کے بعد میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، سیم ماڈل ہے جو مرسی کے اوپر ہوا ہے اور نائجیریا میں ہوا ہے. میں اور آپ یہاں براڈ کرتے رہیں گے، ہمارے پاس نہ طاقت ہے نہ وسائل ہے. ہمیں پتا ہے پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا ہے مائی ڈیئر فرینڈ کہ جہاں جو انسان کا بیسک حق ہے جس کو آزادی رائے کہا جاتا ہے، پاکستان میں آزادی رائے ختم ہو گیا ہے. آپ بات کریں جو موقع آپ کو اچھا لگتا ہے اگر اس کی بات کریں گے، آپ کے اوپر ایک عذاب وہ خود ڈال دیں گے. تو اس لیے یہ پوری کا پورا سیٹ اپ جو ہے وہ ہماری اپنے اعمال کی وجہ سے ہے کہ ہم نے حق کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے تقوی اختیار نہیں کیا. میں نے کل تینوں وہ ایٹریبیوٹ دوبارہ بھی دہرائے تھے کہ ہم نے وقت بالحسنہ کیا ہے، پوری قوم نے کیا ہے، بار بار ان لوگوں کو الیکٹ کیا ہے جو لوگ 2 نمبر تھے. تو آج ہم ان تمام اعمال کی وجہ سے ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں ذلت اور مسقط نے ہمارے گرد ڈیرے ڈال دی ہیں. ہماری قوم بالکل نہیں نکلے گی، ان کے اندر نہ کوئی سخت ہے نہ کوئی جان ہے. اگر یہ کل نہیں نکلی تو آج جسمانی ریمانڈ پہ بھی نہیں نکلے گی، کل کوئی اس سے بھی بڑا فیصلہ آ جائے گا. یہ قوم بیٹھی رہے گی اور اسی طرح سے ذلت اور مسکنت کا فردر شکار ہوتی جائے گی اور عذاب میں مبتلا ہوتی جائے گی. ابھی آپ دیکھیں نئے ریٹس آ گئے ہیں بجلی کے، گیسز کے، بڑھ گیا ہے مگر یہ باہر نہیں نکلیں گے. یہ بالکل باہر نہیں. 10 لاکھ روپے کا کارڈ، کین یو امیجن کہ ایک ایسے معاشرے کے اندر جہاں لوگ 15 سے 20 ہزار روپے پہ ریڈی والا پیسے بناتا ہے یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک رکشے والا پیسے بناتا ہے، وہ بندہ اس سے 10 لاکھ روپے کی میڈیکل فیسلٹی واپس لے لی گئی اور وہ بولا نہیں ہے، باہر نہیں نکلا، ریزسٹ نہیں کیا. دیکھو یہ تو خان صاحب ہیں، خان صاحب وہ تو 10 لاکھ میرے ان کے اپنے ریلیٹڈ تھے نا کہ یار میں فون کرتا ہوں تو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جی فلانا بندہ ڈاکٹر صاحب بیمار ہو گیا، تھوڑا رشتے دار کو خیال کرو گا. تو میں کہتا ہوں یار یہ لوگ باہر ہی نہیں نکلتے ہیں یار، جی وہ باہر نہیں نکلتے. تو اب معاملہ یہ ہو گیا ہے اس وقت کہ آپ یا تو کوئی بیک اپ اسٹریٹجی بنائیں. ہمارے اپنے پی ٹی آئی کے لوگ بھی نہیں، یا تو ہم جا کے عدالتوں کے باہر کھڑے ہو جائیں. کوئی جو بھی انفلوئنشل این جی اوز ہیں یہاں دنیا میں، اگر پاکستانی نہیں نکل سکتے تو اوور نکلیں. ہمیں پتہ ہے یہ، میں آپ کو بھی لکھ کے دے رہا ہوں. دیکھو میں ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں، پریڈکٹیو اینالیٹکس میرا فیلڈ ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں. ہم لوگ پریڈکٹ کیسے کرتے ہیں؟ پیٹرن سے پریڈکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے پاس پیٹرن انالیسس ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ ہوا ہے نا تو یہ ہوگا، بس یہ پیٹرن انالیسس ہوتا ہے. ابھی یہ دیکھو یہ جتنی سیریز ہو رہی ہے نا ساری کی ساری مرسی والی ہے. مجھے بتاؤ مرسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ زبر بھائی ذرا زور سے بولیے نا، مرسی کے ساتھ کیا کیا گیا تھا؟ میں تو نہیں کہنا چاہتا، ٹھیک ہے. تو وہی ماڈل ہے سیم. تمام کیا کہتے ہیں اس کو، جو ڈیٹا میرے سامنے پڑا ہے، جو ہیپننگز میرے سامنے پڑی ہیں، وہ مجھے بتا رہی ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ مرسی والا ٹریٹمنٹ ہونے جا رہا ہے. اچھا ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ویٹ کر رہے ہیں اس کا کہ مرسی والا ٹریٹمنٹ ہو تو ہم کچھ کریں گے؟ نہیں، ہمارے پاس اسٹریٹجی ہونی چاہیے. بیک اپ اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ لیٹر لکھیں تمام ممبر آف دی پارلیمنٹ جو لوگ آپ سے یہاں کینیڈا میں، امریکہ میں، یو کے میں ووٹ مانگنے آتے ہیں، ان کو بولو کہ ہمارا یہ لیڈر ہے، اس کو پکڑ لیا. آپ جا کے ہاؤس آف کامن کے اندر ہماری بات کریں. آپ بات نہیں کریں گے تو ہمارے تو ووٹ آپ کو نہیں ملیں گے. ایک آدمی کو ناحق اندر کیا ہوا ہے، آپ جا کے مظاہرے ریکارڈ کرائیں، آپ جا کے قراردادیں پیش کریں، آپ
प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखे, पूरा ग्रुप, पीटीआई यूके, पीटीआई यूएस, और जितने भी आप लोगों को मैंने तो अभी कहा था इनको, फहीम भाई को, मुझे सारे केसेस दिखे, मैं फौरन कम से कम 10 से 15 एमएनएस की तो मुझे डायरेक्ट अप्रोच है, मैं जाकर उनको लेटर दे के आता हूँ। मैं कहता हूँ भाई ये मेरा लीडर है, उसको उन्होंने काबू कर लिया है, लिहाजा आप सारे मेरी हेल्प करें और जाके हाउस ऑफ कॉमन के अंदर बोलें कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, एक आदमी जो है वो तो ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, जिस्मानी रिमांड, कल वो चले जाना, बल्ला ले लेना, कोई सुन ही नहीं रहा, वो खोसा को जलील कर रहा है। वो जी मुंशी क्या होता है, मुंशी कहाँ से आ गया, मुंशी तो होता ही नहीं है यहाँ पे, तो आरो होते हैं और वो होते हैं मतलब वो, हालांकि वो उससे ज्यादा सीनियर वकील है, वकील से लोग जज बनते हैं ना। तो इसलिए मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, बिल्कुल अभाम में ना रहे, बिल्कुल कोई सी गलत फहमी में ना रहे। खान साहब के साथ देखो, अगर का लफ्ज है, अगर खान साहब ने डील नहीं, जो कि वो डील नहीं करने जा रहे, ये भी एक बात रोजे रोशन की तरह आया है कि खान साहब कोई डील करने नहीं जा रहे। अच्छा, अगर खान साहब ने डील नहीं करनी तो क्या हो, खान साहब को क्या करेंगे, वो खान साहब के साथ वही करेंगे जो मुर्सी के साथ हुआ है या जो नाइजीरिया के हेड के साथ हुआ था। मैं आपको सुनता हूँ, आप अपने व्यूज के गिर्द घुमा सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। जिस्मानी रिमांड को छोटा सा रिमांड नहीं होता है, किसी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट आज तक जिस्मानी रिमांड कभी प्रूव नहीं हुआ, बात समझे आप, ये कोई छोटा सा काम नहीं हुआ। चलो निशान जो है वो तो पीपल पार्टी के साथ भी ऐसे हुआ था, तीर का निशान, पहले क्या होता था, तलवार का होता था, तो बाद में तीर हो गया था, वो तब भी बेनजीर जीत गई थी, ठीक है ना। वो तो अब खान साहब से भी ले लिया था, चलो कोई बात नहीं, मैं ना अहल वाला फैसला गलत था, क्योंकि वो नाहल नहीं होना चाहिए था, उनको इलेक्शन लड़ने देना चाहिए था अंदर से, क्योंकि बेनजीर को इन्होंने अंदर से लड़ने दिया था, वो अंदर से जीत गई थी। अच्छा, मैं सोच रहा था शायद थोड़ा सा मार्जिन है अभी कहीं स्टैब्लिशमेंट के कुछ लोगों में कि खान साहब अगर अंदर रहें, लेकिन ये नहीं है, ये बड़ा डिसीजन आया हुआ खान साहब के खिलाफ, जो ऊपर से आया हुआ है कि नहीं छोड़ना है, बिल्कुल छोड़ेंगे तो ये बंदा आपको खतरनाक साबित होगा, सबके लिए, पूरे सिस्टम के लिए ही खतरनाक है। देखो, पाकिस्तान के अंदर जो लोगों ने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, पाकिस्तान अब बिल्कुल ऑक्युपाइड पाकिस्तान है, इस पे कब्जा हुआ है, और वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का कब्जा है और करप्ट सियासतदानों का कब्जा है। तो वो तादाद में बहुत ज्यादा नहीं है, तादाद में ये लोग कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा 10,000 होंगे, 15,000 होंगे। उन्होंने पूरी कौम को यरगमाल बना लिया, ठीक है। कौम यरगमाल बनाने के लिए खुद ब खुद, कल मैं एक दाढ़ी वाला शख्स नवाज शरीफ के सामने खड़ा हुआ कहता है, कायदे मोहतरम, वो कहता सर मैं आपको ब्लैक दाढ़ी में छोड़ के गया था, आपकी व्हाइट हो गई है। कहता जी मुझे तंग ही बड़ा किया है, मेरी दाढ़ी व्हाइट हो गई है। कायदे मोहतरम, ये बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ये इनके लुक एंड फील, इस्लामी लुक एंड फील, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यकीन करें, ठीक है ना। कोई 20 मौलवी अपने लिए भी खड़े करके अपने आप में नारे मारेंगे और हमारी सादा लोग कौम जो है ना वो दोबारा इनके पीछे लग जाएगी। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ, हमें प्लान करना चाहिए कि इससे वर्स्ट अगर केस आता है तो हमारे पास बैकअप क्या है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। हेलो जी, बहुत शुक्रिया अली भाई, ज़बरदस्त पॉइंट आपने रेज़ किया है। बीएफटी भाई आप आई थिंक बिज़ी हैं, बीएफटी भाई बिज़ी हो गए। अच्छा, जी नदीम साहब माइक ऊपर करें, अभी तो आप माइक म्यूट नहीं कर सकते, अभी आप ऊपर आए। तो जी नदीम साहब, ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। जी अली भाई ने बहुत ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू की है, तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि ये ज़्यादती है बहुत बड़ी, और बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ ये कर रहे हैं काम। बिल्कुल अली भाई की बात से एग्री करता हूँ कि ये बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ। बस इतना ही। ओवर टू यू मानी भाई, आप दें किसी और को। जी बहुत शुक्रिया नदीम भाई। GHQ भाई, आई थिंक आप फर्स्ट टाइम आए, तो हमारा तरह मैं थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन करा दे, फिर उसके बाद आगे सवाल की तरफ चलते हैं। जी GHQ। मेरा नाम है काजी हसन कुरैशी, GHQ। अब मैं जर्मनी में रहता हूँ और खान साहब का एक सपोर्टर हूँ, और जो भाई डॉक्टर अली डोगर साहब ने कही उसके साथ मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। और बाकी आप लोग हमारे बड़े हैं,
ہم چھوٹے میں سے ہیں، ابھی سیکھ رہے، تو ہم کو سیکھنے کا موقع چاہیے کہ آپ لوگوں کی باتوں سے میں فائدہ اٹھا لوں. باقی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پورا ایگری ہوں میں. تھینک یو بھائی. سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم ہمارے اس براڈ پہ. دوسرا یہ ہمارے ہوسٹ ہیں عابد بھائی، ان کو آپ فالو کر لیں. اور ابھی آپ نے کوئی بات کرنی ہے یا ہم آگے چلیں؟ جی بھائی. آگے چلے تو صحیح ہے، آپ لوگ آگے چلے اور ہم لوگ سنیں گے آپ لوگوں کی بہت خوبصورت شکریہ، باتیں. بہت شکریہ. اچھا، اس کے لیے نا آپ اپنا مائک میوٹ کر دیجئے گا. اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہوگی آپ نیچے کمنٹ کر دیں، ہم کمنٹ پڑھ کے پھر آپ کو موقع دیں گے. جی تھینک یو سو مچ. خالد بھائی، آئی تھنک آپ کا کوئی انٹرنیٹ کا ایشو ہے جس کی وجہ سے آپ کی یہاں پہ کنیکٹ نہیں ہو رہی. ابھی آپ نے ان میوٹ کیا لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی، تو آئی تھنک آپ کا کوئی انٹرنیٹ کا ایشو ہے. عابد بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ عابد بھائی جی ہاں، ابھی میں آپ کے ساتھ ہوں، کیوں نہیں؟ بسم جی اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ عابد بھائی. جی خالد بھائی ابھی آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے بالکل. جی ایچ کیو میرے یار، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں. بس میں تو اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے. اگر میرے 10 دل کے ٹوٹے، بڑی مدت کے بعد آپ آئے ہو یار. بس میں ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں، ابھی بھی میں ڈیوٹی پہ ہوں. ڈیوٹی سی لائن میں شرکت کیا ہوا ہے. باقی جو میں اپنا کام ہے میں تو جاری رکھا ہوا ہے. زندہ اگر باد. 10 ویڈیو مل گئے تو 10 شیئر کرتا ہوں. یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ اس سے مجھے کوئی خطرہ ہے کوئی یا کیا ہے، نہیں. جو بھی مطلب ملک کے فائدے میں ہے، عمران خان کے فائدے میں ہے، چاہے ہمارا سر بھی کیوں نہ جائے، تو میں شیئر کرتا ہوں. اور دوسرا یہی میں کر میسج بھی سکتا جی ایچ کیو، دوسرا میسج بھی میرے بھائی دیتے جائیں نا، www.ptioverseas.com والا فنڈ ریزنگ بھی ہوں. کرتے بس جائیں. سب کو میرا یہ میسیج ہے کہ میں 27 سال تک جمعیت علماء اسلام کا ورک کر رہا تھا، مجھے پتا ہے، وہ بھی بالکل مولانا فضل الرحمان کا، ٹھیک ہے، اور بالکل. انصار الاسلام میں تھا. اور میرے تقریباً پھر بم دھماکے میں میرے خود 3 بچے زخمی ہو گئے تھے. ایک بھتیجا 10 سال کا شہید ہو چکا تھا. یہ جمعیت علماء اسلام کی 2013 الیکشن کمبائن اس پہ میری بلاسٹ ہوا تھا. اس پہ میرے بچے سب سے زیادہ نقصان 7 مئی 2013 کو مجھے ملا تھا. اور میں نے دیکھا السلام کہ علیکم. اگر وعلیکم السلام. میں نے دیکھا کہ ہمارے ملک کو اگر کوئی بچا سکتا ہے وہ عمران خان ہے. اگر کوئی انصاف لا سکتا ہے اس ملک میں وہ عمران خان ہے. اگر کوئی کرپشن ختم کر سکتا ہے وہ عمران خان ہے. باقی جتنی بھی ہے یہ 77 سالوں سے ہمارے ملک کے ساتھ ایک مذاق کر رہا ہے، مذاق کرتا ہے. تو ہر پاکستانی کو جو اپنے آپ کو محب وطن پاکستانی سمجھتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ عمران خان کا ساتھ دے، چاہے وہ ویڈیو کی شکل میں ہو، چاہے وہ الیکشن میں مدد کرنے کی صورت میں ہو، چاہے وہ دوستوں کو مطلب بتائے کہ آپ ہیلپ کریں. کم از کم اگر ملک سے باہر ہے تو کوشش کرے کہ جتنی بھی دوست ہو، جتنی بھی پہچان کے ہو، سب کو یہ میسیج پہنچائی. یقین کرو اگر خان صاحب چلا گیا نا، خدا نہ کرے، تو ہمارا 100 سال تک پھر دوسرے عمران خان آنے کا کوئی چانس نہیں ہے پاکستان میں. میرا تو یہی رائے ہے. السلام علیکم. جی مانی بھائی، میں کیا کروں، مجھے تو نہیں پتا ہے کیا چل رہا ہے. جی بہت شکریہ خالد بھائی. عاطف چوہے صاحب آئے ہیں، ویلکم آپ کو. اچھا، کوسچن علی ڈوگر بھائی نے بہت ہی زبردست کوسچن ریز کیے، تو کوسچن کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو انہوں نے جو ہے نا ہمیں
علی بھائی کہتے ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے یار کہ ان میں نا تھوڑی سی کوئی شرم حیا ہوگی، لیکن آج جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے ہم جو ہے نا وہ بالکل 100%، ہم تو پہلے بھی ہمیں یقین تھا کہ ایسا کچھ ہی ہوگا، لیکن علی بھائی نے کوسچن ریز کیا ہے کہ جو اس سے بھی ورسٹ کنڈیشن ہوگی آنے والے ٹائم میں، اس کے لیے ہماری کیا حکمت عملی ہوگی؟ جی خالد بھائی۔ جی بہت زبردست علی بھائی، زبردست سوال آپ نے ریز کیا ہے۔ اور جہاں تک رہی حکمت عملی کی بات ورس، تو وہ گوروں کی ایک مثال ہے علی بھائی۔ آپ بھی چونکہ کینیڈا میں رہتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہوگا، اکثر یہ الفاظ یوز کرتے ہیں کہ وٹ از دا ورس دین ورس دا بٹ دین ورس، برے سے زیادہ برا اور کیا ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہم برداشت کر کے آ چکے ہیں یا جو کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے وہ بھی آپ کے سامنے، کہ پاکستان تحریک انصاف تتر بتر ہو گئی، سارا کچھ تباہ و برباد ہو گیا، لیکن اس کے بعد ہم نے دوبارہ جنبش لی اور ایک دفعہ پھر سانس لیا اور آپ کا آ کر اپنے مدار پر کھڑے ہو گئے۔ اب رہی بات حکمت عملی کی، دوسری بات یہ تو دیکھیں، تیل دیکھیں اور تیل کی دھار تیل کی دھار دیکھیں، خان صاحب کے اوپر ہے اب کیا حکمت عملی، پارٹی کیا حکمت عملی دیتی ہے، اس کے لیے ہم تیار رہیں۔ باقی ایک مانی بھائی نے بھی اور بی ایف ٹی بھائی نے بھی بڑا زبردست ایک طریقہ نکالا ہے احتجاج کرنے کا، کہ فیس کور کر کے اگر ہم احتجاج کریں، سڑکوں پر نکل جائیں، تاکہ جیو فینسنگ میں اگر ہم موبائل وغیرہ گھر چھوڑ کر جائیں تو ہمارے جیو فینسنگ میں نہ نام آئیں، نہ ہم کسی ریکارڈ کا حصہ بنیں اور دما دم مست قلندر کر دیں۔ اور جہاں تک رہی اگلی حکمت عملی کی بات، جس وقت یہ مثال کے طور کے اوپر اس سے اور زیادہ ورس کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ الیکشن چرا لیے جائیں، دھاندلی کر دی جائے اور ایک مینڈیٹ چوروں کو، ڈاکوں اور لٹیروں کو دے دیا جائے۔ تو یہ جس وقت بات ہوگی، جب یہ حالات بن جائیں گے، تو اس وقت پھر عوام کو چاہیے کہ عوام نکلے اور پھر انقلاب، صدائے انقلاب ہو، بغاوت ہو، اور پھر بغاوت جب ہوگی تو پھر تباہی ہوگی، پھر خونی انقلاب کی طرف ہی بات جائے گی۔ اور یہ نہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ کریں گے، بلکہ پاکستان کے 23 کروڑ عوام کریں گے۔ کیوں کہ یہ طاقتور ان کو اس راہ پر دھکیلیں گے کہ آؤ ہمارے سامنے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر میں یہاں پر بات کروں تو میں مانی بھائی کو ایک دفعہ دبا سکتا ہوں، خاموش ہو جائیں گے، دوسری دفعہ خاموش، تیسری دفعہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ اٹھ کر میرا گریبان پکڑ لیں گے۔ تو اب وہ نوبت آ پہنچی ہے کہ گریبان پکڑ لیے جائیں، یہ اس نوبت تک ہمیں لے آئیں۔ جی اوور ٹو یو جی۔ جی بہت شکریہ خالد بھائی۔ بی ایف ٹی بھائی جب آپ فری ہوں گے تو پلیز نیچے کومنٹس کر دیجیے گا۔ اچھا جی میں آ گیا ہوں، تھینک یو۔ آپ کنٹینیو کریں، میں تھوڑا سا باہر جاتا ہوں، 1 منٹ۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، سب بہن بھائیوں کو سلام۔ امید کرتے ہیں آپ سب لوگوں کا دن اچھا گزرا ہوگا اور آنے والا دن بھی انشاءاللہ اچھا گزرے، اور اگلے ہفتے، مہینے انشاءاللہ، اور آپ سب حقیقی آزادی کی طرف چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ عالمی آپ کو حقیقی آزادی پاکستان میں دکھائیں۔ ابھی اپنے کوشچن کی طرف آتے ہیں۔ تو بالکل صحیح علی بھائی نے جو بولا ہے، آئی تھنک علی بھائی نے ایک دوسری براڈ میں شاید بولا تھا ہمارے پرانے پروگرام میں، کہ ان کا جو ہے نا ارادہ وہ مورسی سٹائل کا ہے، کہ یہ پہلے جو باہر کی جو طاقتیں ہیں یہ ایسے ہی کرتے ہیں، جمہوریت کے نام پہ بندے کو گھیرتے ہیں، اگر وہ پاپولر ہو جاتا ہے، ان کے کام نہیں کرتا، تو پھر اس کے بعد اس کو سیٹ سے ہٹاتے ہیں، جیسے قانونی انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ عدالتوں سے اور یا جرنیلوں سے، عدالتوں سے اس کی زندگی ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، مگر ان کے ارادے بالکل اسی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس میں علی بھائی اور تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، مگر یہ کہ آپ لوگوں نے کوئی ایسے طریقے کرنے ہیں کہ بھائی ادھر تک نہ یہ جائیں، آپ نے ان کو اس طرف لے کر جانا ہے جہاں پر یہ ایکسٹریم طرف نہ جائیں۔ اور ہم نے یہاں بھی اس براڈ پہ سوچا ہوا ہے کہ ان کی ہم کچھ یہاں اوورسیز سے نہیں کر سکتے، ڈنڈے تو ہمارے پاس ہے نہیں، مگر ہم اپنی یہ آواز اٹھا سکتے ہیں براڈوں پہ، اور یا ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو کہتے ہیں کہ بھئی اوورسیز سے آپ ریمیٹنس نہ بھیجیں تو کم سے کم بھیجیں۔ دوسرا، پاکستان میں جو آپ ایکسپینسو چیزیں خریدتے ہیں یا اینی یوٹیلیٹیز کی جو چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں، گیس ہو گئی، بجلی ہو گئی، اس کو آپ کم سے کم استعمال کریں، کہ ایک تو آپ کی بچت ہوگی، دوسرا آپ کم سے کم ٹیکسز ان کو دیں گے۔ باقی جو آپ سپر مارکیٹ میں یا برانڈڈ سٹف لیتے ہیں، یا اپنی زمین لینی ہے، یا اپنے گھر بنانا ہے، سیمنٹ، سریا جو بھی ہے،
اس کو آپ کم از کم مہینہ 2 مہینے کے لیے اس کو آپ بریکیں لگائیں، وہ چیزیں بھی آپ نہ لیں۔ باقی ایک بھائی نے بولا تھا کہ بھئی پنجاب میں مرغی کا ایک بہت بڑا ایک بزنس ہے کسی کے پاس، تو وہ آپ اگر 4 ہفتے مرغی نہیں کھائیں گے یا 8 ہفتے مرغی نہیں کھائیں گے، کوئی بڑی قیامت نہیں آ جائے گی، تو وہ بھی آپ کوشش کریں کہ اس سے بھی آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو بچائیں، اپنی سیونگ کریں۔ باقی اگر آپ نے کپڑے جوتے وغیرہ لینے ہیں، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو بولیں کہ بھئی وہ بھی مہینہ 2 مہینے کے لیے نہ کریں۔ ان ادر ورڈز دکانوں میں کم سے کم جائیں اور کم سے کم چیزیں لیں۔ اوبیسلی کھانے پینے کی چیزیں آپ نے لینی ہوں گی، وہ اوبیسلی انسان ہے، کھانا پینا تو سب نے ہے، مگر وہ ایسی چیزیں آپ کھائیں پئیں یا وہ لیں جن پہ گورنمنٹ کو ٹیکس کم سے کم جاتا ہو۔ ریسٹورینٹ میں آپ کھانے کھاتے ہیں، اس کا آپ بوائیکاٹ کریں ریسٹورینٹ میں، یا جو آپ کی اوورسیز برانڈڈ پروڈکٹس ہیں جیسے چاکلیٹ، آئس کریم وغیرہ، جو بھی برانڈڈ باہر کی چیزیں ہیں، اس کو بھی آپ 4 ہفتوں کے لیے، 8 ہفتوں کے لیے اس کا بھی بوائیکاٹ کر دیں، اس کو بھی نہ لیں۔ ان پہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے اور وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہوں گی، ان کو اس کا فرق پڑے گا۔ تو انسان کہتا ہے کہ بھئی میں کچھ نہیں کر سکتا، انسان کو اللہ میاں نے اشرف المخلوق بنایا ہے۔ ہم جتنے بھی چرند پرند دنیا میں ہیں، انسان سب سے کلیور ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ میاں نے سلیکٹ ہی کیا انسان کو، تو آپ لوگوں کو چاہیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ ایک انسان جناب سمندر کی تہہ تک جا سکتا ہے اور آسمانوں کو چھو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ چاند پہ گئے ہیں، جہاز چلاتے ہیں، ہماری طرح کے لوگ ہیں۔ صرف یہ کہ آپ ارادہ کریں، نتھنگ از امپاسبل، آپ کوشش کریں، اور یہ کام آپ کے ہاتھ میں ہے، بالکل ہاتھوں پہ ہاتھ نہ رکھے۔ ہر بندہ چھوٹی چھوٹی قربانی دے۔ اگر آپ کے گھر میں 10 یا 5 بلب ہیں، ایک بلب کو ہی آپ اگر نہ جلائیں گے نا، 5 کے بجائے 4 جلائیں گے، یہ بھی آپ کی قربانی ہے۔ اگر آپ نے ٹرپ کرنی ہے، A to B آپ نے جانا ہے، تو کوشش کریں کہ اگر وہ واک کر کے چلے جائیں۔ اگر کوئی قریبی ہے، گاڑی نہ لے کر جاؤ، موٹر سائیکل نہ لے کے جاؤ، پیٹرول کم سے کم استعمال کریں۔ آپ کی ملک کی بھی بچت ہوگی اور ان کو ٹیکس نہیں ملے گا۔ ان کو ٹیکس نہیں ملے گا تو یہ مجبور ہوں گے، یہ اپنے ان کے خرچے شاہ خرچیاں کم ہوں گی۔ یہ جب ویگو ڈالے لے کر آتے ہیں، اس میں بھی پانی نہیں ہوتا، اس میں بھی تیل ہوتا ہے، جو آپ کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکس سے پیسے سے وہ تیل بھرا جاتا ہے۔ وہ جو ڈنڈے آپ پہ مارتے ہیں نا، وہ بھی پیسوں کے آتے ہیں، وہ بھی آپ نے ان کو خرید کے لے کے دیے ہوئے، انڈائریکٹلی آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو آسان طریقہ ہے جو پرامن احتجاج آپ ریکارڈ کرا سکتے ہیں، وہ یہی ہے، میرے پیسے میری مرضی، مائی منی مائی چوائس۔ آپ کی تنخواہ ہے، آپ کا پیسہ، اللہ میاں نے آپ کو رزق دیا، آپ اپنے طریقے سے اس کو خرچ کریں۔ اور ہم پی ٹی آئی والوں کا، یا ہم جو یہاں پر آپ کو کہہ رہے ہیں یہ اس براڈ کے توسط سے، کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی بچت کریں، پیسے کم سے کم خرچ کریں، اور جب آپ کم خرچ کریں گے آٹومیٹکلی اکانومی سکویز ہوگی، اکانومی سکویز ہوگی، ان کو کم ٹیکسز ملیں گے، کم ٹیکسز ملیں گے تو باہر کے لوگ ان کو قرضے نہیں دیں گے، پھر یہ آٹومیٹکلی آپ لوگوں کی طرف آئیں گے۔ یہ آپ کو انعامی اسکیمیں دیں گے کہ بھئی آپ آؤ اور کیا کہتے ہیں پیسے بھیجو، ہم آپ کو ٹی وی دیں گے، فریج دیں گے، وہ نیلام گھر سے بنا دیں گے۔ یہ آپ کو بولیں گے آپ آؤ، ہم پلاٹیں، آپ کو پلاٹ سستے سستے پلاٹ دیں گے، کوئی اسکیمیں بنائیں گے۔ آپ نے روکنا ہے، آپ کے پاس پاور ہے، پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ کہتے ہیں منی از پاور، ٹھیک ہے نا؟ ٹائم از منی اینڈ منی از پاور، تو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ چیز۔ جب تک 8 فروری تک ٹائم آپ کے پاس ہے، آپ کو ایکویژن کا پتہ چل گیا کہ کتنا آپ کے پاس ٹائم ہے۔ منی آپ کو اپنی تنخواہ پتہ ہے، کتنی آپ کی تنخواہ ہے، کتنا آپ کا بزنس ہے، باقی کتنا ان کو فورس کرنا ہے، وہ ایکویژن کی فگر آپ کو نہیں پتہ، وہ آپ آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں اگر سارے متحد ہو کے کریں۔ 24 کروڑ ہیں، اس میں تقریباً لاکھوں لوگ باہر رہتے ہیں۔ اگر اندر والے کچھ نہیں کر رہے، آپ باہر والے تھوڑا سا اللہ کا نام لو اور تھوڑی سی اپنے خرچے کم کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ آئی نو آپ کے رشتہ دار وہاں آپ کو تنگ کریں گے کہ بھئی ہمیں پیسے بھیجو، یہ کرو وہ کرو، ان کو بولو یار آپ بھی تھوڑی سی قربانی دے دو، پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ یہاں پر نہیں ہوں گے، آپ پاکستان میں بزنس کر رہے ہوں گے۔ ابھی جتنے لوگ پاکستان سے باہر ہم بزنس کر رہے ہیں، نوکری جو بھی کر رہے ہیں، ہمیں پھر بھی اپنی مٹی کی خوشبو جو ہے نا اچھی لگتی ہے، مگر ہم باہر بیٹھے ہیں۔ اگر پاکستان میں حالت بہتر ہوگی، حکومت بہتر آئے گی، عمران خان کی آئے گی، یا جو بھی اچھی حکومت آتی، ضروری نہیں کہ عمران خان کی 100% ہوگی، بٹ رائٹ ناؤ ہی از دا مین۔ ابھی تو لگ رہا ہے کہ بھئی یہی امید ہے، تو پلیز آپ لوگ حوصلہ کریں اور بال آپ کے کورٹ میں ہے۔ باقی اوور ٹو یو مانی بھائی۔ جی بہت شکریہ بی ایف ٹی بھائی، بڑا بریفلی آپ نے ایکسپلین کیا اور زبردست ہو گیا۔ اچھا ابھی ہم آتے ہیں عاطف چوئی صاحب، آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی عاطف صاحب آپ اپنا مائک اوپن کریں پلیز۔ جی عاطف بھائی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم جب شروع میں عمران خان کو سپورٹ کیا تو ہم تو ینگ ایج میں سپورٹ کرنا سٹارٹ کیا جب ہم خود کرکٹ کھیلتے تھے،
اور ہم فالو کرتے تھے کہ یار عمران خان ایک اچھی کرکٹ کھیلا ہے اور ہم اچھا پلیئر ہے اس کو فالو کرتے ہیں. تو ہم ایز اے وہ اسپورٹس مین لیتے تھے پہلے. تو آہستہ آہستہ جب وہ ان کی پولیٹکس کو دیکھا, ان کی پولیٹکس کو سمجھنا شروع کیا, ان کو سمجھنا شروع کیا, ان کے نظریے کو, ان کے آئیڈیو کو سمجھنا شروع کیا, تو پھر مائنڈ بالکل ایگزیکٹ آپ کا 180 چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب ان کو سپورٹ شروع کیا اور اس کے بعد جب ان کے نظریے پہ ہم کام کرنے شروع کیا ہے, ان کے نظریے کو پروموٹ کرتے ہیں. عاطف بھائی سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. اچھا جی جی ہم نا یہاں پہ جو کوسچن ہوتا ہے نا اس کے مطابق بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوسچن یہ تھا, علی ڈوگر بھائی نے کوسچن رکھا تھا, آئی تھنک وہ آپ نے سنا بھی تھا. کوسچن یہ تھا کہ یہ جو آج حالات ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اس سے بھی جو ہے نا ورس حالات آئیں گے, تو اس کے لیے ہمیں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ جی بالکل. وہ بی ایف ٹی یو کے والے بھائی نے بہت اچھی اور بہت بریفلی انہوں نے گائیڈ کیا ہمیں, اور کیونکہ وہ موسٹ سینئر ہیں اور انہوں نے بالکل ایگزیکٹ, میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. اور جی بہت شکریہ. اگر آپ کوئی اور چیز کوئی سجیشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, آپ کو مائک دیا جاتا ہے, نہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی عاطف بھائی. جی نیکسٹ پلیز کر دیں, کسی اور سے مشورہ کرتے ہیں. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. شاید بھائی آئے ہیں نیچے ہمارے, لیکن اس سے پہلے ہم چلیں گے میر شاہ صاحب کے پاس. میر شاہ صاحب آپ اپنا مائک اوپن کریں پلیز. میر شاہ صاحب. جی السلام علیکم جی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی بھائیوں. جی وعلیکم السلام. آپ نے سنا تھا؟ اچھا جی کویشچن آپ کا بڑا زبردست کویشچن ہے. حکمت عملی کیا بنانی ہے؟ ہمت مرد مدد خدا. پتہ ہے کیا ہوتا ہے, پلیٹ میں جب آپ کو روٹی ملتی ہے نا روزانہ, آپ کو اس کی قدر نہیں ہوتی. قدر ہمیشہ ہوتی ہے جب آپ اپنی محنت خود کر کے حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں تو پاکستان گیا تھا, مجھے تو مزہ آیا لڑنے کا. کیا شعین ہے اس کا, علامہ اقبال کا شعر ہے, پلٹ کے چھپٹنا چھپٹ کے پلٹنا, یہی گرم خون رکھنے کا آیا بہانہ. جناب انہوں نے ہمیں لڑنا سکھا دیا, صبر سکھا دیا, اپنا حق چھیننا سکھا دیا. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھیں, ہم نے کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ہماری جو وزارت عظمیٰ ہے نا, دس از ناٹ بگ گیم. وزیر اعظم جو ہے عمران خان ہے, وہ ہمارے دلوں کا وزیر اعظم ہے. اور وہ جو نواز شریف ہے, وہ آپ کو پتہ ہے دال الف کا, دال کے اوپر ایک زبر ہوتی ہے اس کا ہے. ٹھیک ہے, وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. ہمیں وزارت ملے نہ ملے, میں تو کہتا ہوں کہ یہ سارا سسٹم اس کے ساتھ ہے. سسٹم ان ایوری ون ان پاکستان دے وانٹ کرپٹ پرائم منسٹر. ایوری سنگل سسٹم وانٹ ان پاکستان, دے ڈونٹ تھنک اباؤٹ. وہ چاہتے نہیں کہ پاکستان کے اندر ایک خیر, پاکستان کے اندر ایک ایماندار, پاکستان کے اندر ایک اچھے لوگ آپ کی حکومت کریں. ٹھیک ہے, دیکھیں نا پولیس آفیسر جب جاتا ہے تو وہ کسی کو حکم دیتا ہے, جو نیچے سپاہی ہیں وہ تو ہم سے ہیں نا. میر صاحب کوسچن پہ آتے ہیں. حکمت عملی بتاتا ہوں. حکمت عملی یہ ہے کہ صبر کا دامن آپ نے ہاتھ نہیں چھوڑنا. آپ انڈیویجولی جہاں ہیں, پہلا میرا یہ آپ سے ہے کہ یہ 8 فروری تک ٹیکٹکس استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, آپ سے بلے کا سب کچھ عمران خان نے ہمیں سب کچھ بتا دیا تھا. جو یہ کر رہے ہیں یہ عمران خان نے بتا دیا تھا. ہم تو اس وقت سے منٹلی تیار ہیں. آپ نے 8 فروری کو چاہے یہ آپ کا ووٹ آپ ڈالیں, یہ اس کے ڈبے میں ڈال دیں, لیکن وہ بڑا خوبصورت ہے کہ مالی تک کام میں پانی لانا, مشکاں بھر لاوے, مالک تک کام میں پھل پھول لانا, لاوے یا نہ لاوے. آپ نے ووٹ ڈالنا ہے عمران خان کے ڈبے میں. ٹھیک ہے, جو بھی اس وقت آپ کو نشان ملے. ایک دوسرا, جو آپ کی کینڈیڈیٹ ہیں, آپ نے ان کو تنگ نہیں کرنا ہے کہ آپ میرے پاس ووٹ کیوں نہیں لینے کے لیے آئے ہو. اس کو کہیں بھائی جان دودھ پی کے سو جائیں, ہم آپ کو ووٹ دیں گے. اپنے علاقے کے اندر اپنا جو آپ کا پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ ہے, آپ نے اس کو پہچاننا ہے. جو بھی نشان اس کو ملے آپ نے اس کے بعد گائیڈ کرنا ہے. آپ کے پاس بڑا ٹائم ہوگا. آپ نے اپنے علاقے کے اندر واٹس ایپ گروپ بنا دیں, اس کے اندر بتا دیں کہ یہ ہمارا نشان ہے. جو بندے ان پڑھ ہیں ان کو جا کے بتائیں, بنائیں, سکھائیں کہ یہاں پہ آپ نے مور لگانی ہے. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں ہم نے حکمت عملی تیار کرنی ہے کہ ہم نے ورس حالات میں ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کیسے رکھنا ہے. اس روز آپ نے جھنڈا نہیں پہن کے جانا پی ٹی آئی کا,
ना मुस्लिम लीग का लल्लू पन्नू बन के जाएं, नारे पेशा के मुस्लिम नवाज शरीफ के लगाएं, जाके अंदर वोट अपनी मर्जी का डालें, ठीक है। और उस दिन आपने ओवर एक्साइटेड नहीं होना, बहुत ज़्यादा एजुकेशन, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस शो नहीं करना, डालना वोट आपने अंदर है। जो भी निशान इमरान खान को मिले, चाहे नवाज शरीफ की टंडी मिल जाए, आपने वोट डालना है वोट, चाहे मौलाना फजल रहमान ही क्यों ना निशान हो, आपने वोट डालना है इमरान खान के निशान को। एक आपने अभी से जो भी इसको निशान मिले एजुकेटेड करना है लोगों को, ठीक है। आपने इतना एजुकेशन उनको करें, देखें आपके पास टाइम होगा, आप एक बंदे के अपने गांव के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप बना के निशान सेंड करें, इतने निशान सेंड करें, इतना वायरल करें कि मुर्दे जो कब्र में मुर्दे बैठे वो भी उठ के खड़े हो जाएं। यार ये क्या है, ठीक है ना। हमारे पास तो सोशल पावर है ना, सोशल की ताकत है इतनी ज्यादा है कि हमारा एक वायरल वीडियो मिलियन में चली जाती है, तो निशान जी क्या है यार। जी मीर साहब, मिल बिल्कुल जाए। मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक कि मुझे समझ आ गया है कि हमें जो है ना वो मायूस नहीं होना और हमें कंटिन्यू इसी तरह मेहनत करनी है। जी बहुत शुक्रिया मीर साहब। अभी हमारे पास जो है ना नीचे काफ़ी मेहमान बैठे हुए हैं, हम उनको भी मौका देंगे, तो अगर आपकी इजाज़त हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ माइक म्यूट कर दीजिएगा क्योंकि वो फिर इंटरप्ट होता है। जी बहुत शुक्रिया मीर साहब। शायद भाई आप अपना माइक ओपन करें। शायद भाई आपने क्वेश्चन सुना था? जी शायद भाई, शाही डिस्कवरी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा गला खराब है। वालेकुम सलाम। तो बहरन मैं आप मुझे नीचे मैं सुन रहा हूँ तो आपकी बातें, जो मेरे राइट में भाई बैठे ना बीटी हैप्पी इट्स ओके शायद भाई, इट्स ओके। थैंक यू सो मच। डेली न्यूज़, वेलकम अगेन। आपने क्वेश्चन सुना डेली न्यूज़, आपका नाम मुझे भूल गया है, तो अगर आपने क्वेश्चन सुना तो माइक ओपन करें प्लीज़ और उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। डेली न्यूज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सब, ठीक ठाक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई, अभी एक न्यूज़ आ रही है कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो रिटर्निंग ऑफिसरान को लिस्ट भेजी गई है ना, उसमें हमारा पीटीआई का इंतखाबी निशान मौजूद नहीं है। डेली भाई प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो आपसे क्वेश्चन किया गया है उस पर बात करें। ये जो चीज़ है ये हम थोड़ी भाई रिपीट कर दें। क्वेश्चन ये है कि जो अभी सिचुएशन है आने वाले टाइम में इससे भी वर्स होगी, तो उसके लिए हमें क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? जी ओवर टू यू। भाई इसके लिए हम सबको सबसे ज़्यादा वोट कास्ट करना चाहिए जितना हो सके। और दूसरी बात, एजेंसी जितनी भी है ना, जितनी भी अभी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके, ये हुकूमती लेवल पे जितने भी लोग हैं, इन सब पे नज़र रखी जाए, इनको मंजर आम पर लाया जाए। किसी तरह धांधली भी होगी, सब कुछ होना है, और लोग हमारे पीटीआई के गिरफ्तार तक भी किए जाएंगे। बहुत कुछ होना है इस इलेक्शन में, लेकिन अल्लाह रब्बुल ताला से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और अभी भाई बात कर रहे थे कि उम्मीद जो है ना वो नहीं छोड़नी चाहिए, और हिम्मत जो है ना वो कभी भी हमारी कम नहीं होनी चाहिए। एक तो ये बात का मैं ये जवाब दूंगा, अगर मुझे आप मौका दें तो ये जो भाई यूके वाले हैं ये बात कर रहे थे टैक्सेस के हवाले से, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक सेकंड के लिए इनसे ये पूछना चाहूँगा कि भाई सब कुछ तो फ़ौज के पास है, यहाँ तक जो ब्रेड आ रहा है ये कंपनी जितनी भी हैं ये फ़ौज के पास है। डेली न्यूज़ भाई क्रॉस टॉक नहीं। अब अगर आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं तो उस पे आएँ, फिर हम जो है ना अब्रॉड को आगे लेके चलते हैं। जी थैंक यू। जी ठीक है। मुझे इसी चीज़ का बस जवाब चाहिए कि हमारी फ़ौज के पास जितनी कंपनीज पाकिस्तान में चल रही हैं, हमारी फ़ौज के पास जो टैक्सेस है, अवाम का सबसे ज़्यादा टैक्सेस फ़ौज के पास जाता है। मानी भाई अगर आपकी इजाज़त तो मैं इनको आंसर कर दूं, अगर आपकी इजाज़त है। जी खालिद भाई से क्वेश्चन ले ले,
پہلے خالد بھائی کو لے لیں، اس کے بعد میں ان کا آنسر کر دیتا ہوں. جی خالد بالکل بھائی نے بالکل بات نہیں کی. بالکل اچھا بالکل نیچے ایک جی سسٹر ہے. مائک آف کر رہا ہوں، اچھا ٹھیک ہے. ون مور تھنگ، نیچے ایک سسٹر ہے کرن خالد، اب وہ کہہ رہی ہے کہ ان کو کس نے بلاک کیا سم تھنگ. سسٹر یہاں ایسے کچھ نہیں ہوتا، کبھی میں بھی بلاک ہو جاتا ہوں. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس موڈریٹر کافی ہیں، تو کبھی کبھی ہوتا ہے غلطی سے ہو جاتی ہے، انگلی ادھر ادھر لگ جاتی ہے، تو آپ پلیز آپ کو دل پہ کوئی چیز نہیں لینی چاہیے. میں بھی وہ دوسری آئی ڈی سے دیکھ رہے، میری 2 آئی ڈی ہیں، دوسری آئی ڈی سے میں نہیں آیا، تو اب اس کو مجھے وہ بھی میری بند تھی، اب وہ دوبارہ ان لاک ہوئی ہے، اس لیے میں دوسری آئی ڈی سے بیٹھا ہوں. تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے، یہ ٹیکنیکل تھنگ ہے. آپ خود براڈ چلاتی ہیں، آپ کو خود پتہ ہے اگر موڈریٹر آپ کے زیادہ ہوتے ہیں تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ہم خان کے لیے لڑ رہے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ میں تو پرسنلی مائنڈ نہیں کرتا. میں اپولوجیز کرتا ہوں اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو آپ پلیز آئیں ود آل ڈیو ریسپیکٹ. جی اوور ٹو یو خالد محمود بھائی. جی بہت شکریہ بی ایف ٹی بھائی. خالد بھائی 1 منٹ ذرا، آئی تھنک ڈیلی نیوز بھائی کوئی پوائنٹ آف ویو رکھ رہے تھے، اگر آپ وہ بات کمپلیٹ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں. خالد کوئی بھائی مسئلہ نہیں جی. ڈیلی بھائی آپ تسلی سے بات کر لیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کی. اوور ٹو یو میرا بھائی. جی بہت جی شکریہ. ڈیلی بھائی. تو عابد بھائی یہ بات ہماری صبح ہو گئی تھی، آپ نے یہ کوشچن کیا تھا، اس کا میں نے آپ کو یہی جواب دیا تھا کہ 20 سے 30 ہزار ووٹ جو ہے نا، یہ جو دھاندلی کریں گے، یہ 2 نمبر ووٹ ڈالیں گے، اچھا ڈیلی اس ڈیلی حساب بھائی سے 1 ہر منٹ. حلقے کی ڈیلی عوام بھائی کو سب سے میرا زیادہ پیارا کاسٹنگ بھائی، کرنی چاہیے. میرا پیارا بھائی، کوشچن آپ نے کمپنی کے ٹیکسوں کے بارے میں کرا تھا، ڈبل روٹی کے بارے میں، تو اگر وہ ڈبل ہاں روٹی والی بات آپ کر دیں، اس کا پہلے آنسر دے دیتے ہیں تو پھر آپ دوسری طرف جائیں نا. دیکھو آپ تو ینگ ہو، آپ کے ذہن میں 4-5 سوال آ سکتے ہیں، ہم آپ کی طرح ینگ نہیں ہے نا، ہم بھول جاتے ہیں. تو ایک سوال کریں، اس کا جواب دیں گے، پھر دوسرے جی تیسرے پہ بھی آ آپ جائیں گے. ٹھیک ہے میرا آپ بھائی؟ یہ دے دیجیے تھینک یو. جس کا تھینک یو میرا بھائی. جی جی آپ بتا دیں مجھے پہلے کوشچن، تو میں انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کروں گا جواب کی. اوور ٹو یو میرا بھائی. جی ڈیلی بھائی اگر وہ ٹیکس کے بارے میں آپ مجھے بتا دیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کی. آپ بتا رہے تھے نا ڈبل روٹی ٹیکس، کچھ ایسا کچھ بتا رہے تھے، تو اگر تھوڑا سا آپ ہائی لائٹ کر دیں گے انشاءاللہ تو ہم کوشش کریں بھائی گے آپ کو جواب دینے کی. تھینک یو میرا بھائی. بھائی ہماری پاک فوج کے پاس پاکستان میں کتنی کمپنیز ایسی ہیں جو ان کے پاس ہیں، جو ٹیکس ان کے پاس جاتے ہیں. میری جانکاری کے مطابق جو بریڈ ہوتا ہے نا، جو پاکستان میں بن رہا ہے، تیار کر رہا ہے، یہ بھی پاک فوج کی ہی کمپنی بنا رہی ہے. آپ اس چیز کی وضاحت کر دیں کہ ایسا ہے. اچھا ایک منٹ، دیکھو ایک چیز ہوتی ہے، نیم حکیم جو ہوتا ہے نا وہ وبال جان ہوتا ہے. آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، میں صرف آپ کے لیے بات نہیں کر رہا، میں باقی ہمارے 21 سننے والوں نہیں، کے مائنڈ والی سے کوئی میں بات نہیں مخاطب ہے. ہوں. ٹھیک ٹھیک ابھی اچھا مائک کو میوٹ کر دیں پلیز، آسانی ہو جائے گی نا کیونکہ کراس ٹاک نہیں ہوگی. اچھا جی جی بولیں. اب کیا ہے، 21 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں سب کو کوشش کرتا ہوں کہ ان کو جواب دے دیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی بھی وہ سمجھ میں آ جائے گا. آپ نے کہا کہ بھئی ہماری کمپنی جو ڈبل روٹی بناتی ہے، ہماری کمپنی کے پاس 84 کمپنیاں ہیں آپ کی اطلاعات کے بعد. 84 ٹھیک ہو گیا. 16 کم 100 کمپنیاں یہ رن کرتی ہیں، جس میں یہ سیمنٹ بھی بناتی ہیں، جس میں یہ سریا بھی بناتے ہیں، اس میں یہ کھاد بھی بناتے ہیں، اس میں دودھ ملک پیک بھی ان کا ہوتا ہے، ان کی بریڈ بھی ہوتی ہے، ان کے چنے بھی ہوتے ہیں، ان کی دالیں بھی ہوتی ہیں، چاول بھی ہوتے ہیں، ہر چیز یہ بناتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے نا، پاسپورٹ شناختی کارڈ، یہ بھی ایک کمپنی کے پاس اس کا بھی کانٹریکٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ بائی ٹریول کرتے ہیں، پاسپورٹ کی مد میں پیسے دیتے ہیں، NLC آپ نے نام سنا ہوگا، ایک کمپنی ہے جو ساری ٹرانسپورٹیشن کرتی ہے A to B، وہ بھی ان کی کمپنی ہے. پورٹ پہ بھی ان کی کمپنی ہے. 84 کمپنی ہے، گوگل کر لیں. ٹھیک ہے. اب بات آتے ہے کہ بھئی یہ تو سارے پیسے یہ کھا رہے ہیں. وہ بھائیان ڈبل روٹی آپ کے گاؤں میں جو ڈبل روٹی بن رہی ہے نا، وہ آپ کا بیکری والا بناتا ہے. آپ کیوں ان کی بریڈ لے رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا. ان کی بریڈ تو شہروں میں ملتی ہے، بڑے بڑے شہروں میں، بڑے سپر مارکیٹ میں ملتی ہے. جو آپ کا جو ڈبل روٹی والا، آپ کا جو تندور والا بنا رہا ہے ڈبل روٹی، آپ کا جو بیکر کیک بسکٹ بنا رہا ہے، وہ تو کمپنی نہیں بنا رہی نا. آپ اس سے کیوں نہیں خریدتے؟ آپ کیوں اچھی برانڈڈ چیزیں لینا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہو گیا. سافٹ ڈرنکس ہیں، آپ کوکا کولا پیپسی پی رہے ہو، یا ان کی جو برانڈڈ سافٹ ڈرنک ہے وہ پی رہے ہو، آپ پانی کیوں نہیں پیتے؟ پانی کی بھی ان کی ایک کمپنی کی بوتل ہے، وہ آپ گوگل کرو اور وہ پانی نہ پیو، دوسرا پیو. چوائس تو آپ کے پاس ہے نا. پاکستان میں 3-4 دودھ کی کمپنیاں ہیں، آپ ان کا دودھ کیوں لے رہے ہو؟ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ بھئی وہ ان کی اشتہار آ رہے ہیں تو آپ نے وہ لینا ہے. سریے جو ہے سیمنٹ، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کتنی سیمنٹ کی کمپنی ہے، آپ ان کا سیمنٹ کیوں خرید رہے ہو؟ سیریا کی ایک کمپنی تو نہیں، کتنے کمپنیاں لوہا بیچ رہی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ تو آپ نے وہ بینک، آپ کے پاس کتنے بینک ہیں؟
ان کے کتنے بینک اور باقی پاکستان میں کتنے بینک؟ آپ ضروری ہے ان کے بینک میں آپ نے پیسہ رکھنا ہے؟ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اپنی آگاہی پھیلائیے. نیگیٹو ڈبل روٹی یہ بنا رہے. او بھائی جو بیچارہ جو جس کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا آپ کے گاؤں میں جو ڈبل روٹی بنا رہے، اس کا کمپنی سے کیا تعلق ہے؟ اور آپ کا نہیں، آپ کے کم از کم پاکستان میں 24 کروڑ 26 کروڑ عوام ہے. ہر گاؤں میں ایک ڈبل روٹی کی فیکٹری لگی ہوتی ہے، ہر گاؤں میں تندور لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ گوشت بھی بیچتے ہیں، آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا. تو ضروری ان کا گوشت خریدیں، آپ اپنے کسائی سے گوشت خریدو. یہ مرغیاں بھی بیچتے ہیں، آپ اپنے گاؤں کے بندے سے مرغی خریدو. آپ سمجھ رہے ہو نا؟ دالیں ان کی برانڈڈ دالیں کیوں خریدتے ہو؟ آپ اپنے کسان سے ڈائریکٹ خریدو. سبزیاں ان کی سپر مارکیٹ ہے، آپ وہاں نہ جاؤ. آپ اپنے کسان کے پاس ہفتے میں ایک دن نکالو، جمعے کا ہو اتوار کا، جو بھی پاکستان میں چھٹی کا دن ہوتا ہے، اور آپ جاؤ کسان سے ڈائریکٹ آلو ٹماٹر خریدو. اس کو بھی اچھے پیسے ملیں گے. شہد ہے، آپ گاؤں سے جا کے شہد ڈائریکٹ خریدو، دیسی گھی ڈائریکٹ خریدو. تھوڑا آپ کو دور جانا پڑے گا، مگر آپ لوگوں نے یہ چینجز کرنی ہے. پلیٹ پہ کوئی آزادی نہیں دیتا، پلیٹ پہ چیزیں نہیں ملتی. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ تو یہ آپ دیکھو، آپ ٹی وی چینل یوٹیوب چینل چلانے کی کوشش کر رہے ہو، تو آپ کے پاس انفارمیشن زیادہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ آپ گوگل کرو، گوگل پہ سارا کچھ پڑا ہوتا ہے. پھر آنٹی یوٹیوب ہے، اس پہ بھی اردو میں آپ ٹائپ کرو، سندھی میں ٹائپ کرو، بلوچی میں ٹائپ کرو، آپ کو لاکھوں ویڈیو مل جائیں گی. ان میں سے کانٹینٹ اپنا دیکھو اور اس سے اپنی بھی نالج زیادہ کرو اور ہمیں بھی نالج دے. ٹھیک ہے نا میرا بھائی؟ اوکے، آپ بتائیں، آپ کو میری بات بری تو نہیں لگی اور کوئی سمجھ آ گئی جو میں کہہ رہا تھا؟ اوور ٹو یو ڈیلی بھائی، میں چپ ہو جاتا ہوں آپ کے پاس. بھائی کوئی بھی بات بری نہیں لگی. بات پوچھنے سے مجھے بہت سی باتوں سے جو ہے نا، مجھے آپ سے بہت سے میرے سوال ایسے تھے جن کا جواب مجھے آپ سے ملا، تو کوئی ایسی بات بری نہیں لگی. تو بات جو ہے نا آپ نے جتنی بھی کیا بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. باقی آپ نیکسٹ جس کو بھی موقع دینا چاہیں وہ عابد بھائی دے بالکل. سکتے ہیں. اچھا، ایک میں چھوٹی سی آپ سے، دیکھو آپ میرے خیال سے جی آپ آنا چاہتے ہو کہ بھئی آپ جرنلسٹ وغیرہ بنیں یا آپ کا یوٹیوب ترقی کرے، تو یہ نالج جو ہے نا یہ آگے پھیلائے. اس کو اگر اچھی نالج ہے اور ریئل نالج ہے، اوتھینٹک نالج ہے، تو یہ صدقہ جاریہ بھی میں آتا ہے. آپ کو ثواب بھی ملے گا، آپ اپنے عوام کو شعور بھی دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ لوگوں نے، پٹواریوں نے، یا جو جن کی زیادہ نالج نہیں ہے، وہ کہتے ہیں وہ کمپنی نے ڈبل روٹی بنا لی، کمپنی انڈے بیچ رہی ہے، کمپنی مرغی بیچ رہی ہے، کمپنی سیمنٹ بیچ رہی ہے، کمپنی نمک بیچ رہی ہے. یہ ساری چیزیں ہاں وہ کر رہے ہیں، مگر یہ آپ کے پاس ہے، آپ کے ہاتھ میں پیسے آپ کے. ہم یہاں ایک مہم چلاتے ہیں، میری مرضی میرا پیسہ، میرا پیسہ میری مرضی. ٹھیک ہے نا؟ بھائی آپ کے دیکھیں، پیسے ہیں، آپ خرچ کرو جہاں مرضی خرچ کرو. اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، یہ آپ کے پیسے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم تو کہتے ہیں بھئی 4 ہفتے 8 ہفتے کے لیے اس کو بند کریں، جس کا بھی ہے. آپ اپنے لوکل کسائی سے بھی چیزیں نہ خریدو. کوشش کرو اگر 4 ہفتے آپ گوشت نہیں کھا لو گے، میرے خیال سے کوئی بڑی آفت نہیں آ جائے گی. یا 8 ہفتے اگر گوشت نہیں کھا لو گے، کوئی بڑی آفت نہیں آ جائے گی. آپ سبزی کھا لو، یا اپنے کسی گاؤں میں جاؤ، وہاں سے مرغیاں خریدو، ان کا بھی بھلا ہو جائے گا. جو چھوٹے لوگ ہیں، جو چھوٹے وہ کسان ہیں جنہوں نے مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، بکریاں رکھی ہوئی ہیں، آپ دودھ کے لیے تھوڑا دور جاؤ. آپ کے گھر پہ دودھ والا آ کے دودھ دیتا ہے، وہ شاید پتہ نہیں کدھر سے آتا ہوگا. آپ جاؤ کسان کے گھر جاؤ، وہاں سے دودھ لینے کی کوشش کرو. آلو ٹماٹر پیاز اپنے گھر میں اگاؤ، چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں اگاؤ، ڈبوں میں اگاؤ. ہم تو وہاں جو آپ کو تو دھوپ ملتی ہے، یہاں پر تو باہر دھوپ بھی نہیں ہوتی. ہم لوگ ڈبوں میں چیزیں اگاتے ہیں، پلاسٹک کے ڈبوں میں، دھنیا پودینہ وغیرہ. تو آپ لوگ کر سکتے ہو. یہ نہ کرو. میں حیران ہوں جب لوگ کہتے ہیں ٹماٹر مہنگے ہو گئے ہیں، مرچیں مہنگی ہو گئی. یار اپنے گھر میں مرچیں لگاؤ. لہسن مہنگا ہو گیا، اپنے گھر میں لہسن لگاؤ. یہ مانی بھائی آپ کو بتائیں گے کہ لہسن کتنا آسان ہے لگانا. اگر مانی بھائی یہاں پر ہے، ذرا ان کو سمجھا دیں، ساتھ ساتھ میں ہم لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر لیتے ہیں. جی مانی بھائی ذرا بتائیں کہ کتنا آسان ہے پاکستان میں یہ ایگریکلچر چیزیں لگانا. اوور ٹو یو مانی بھائی. جی بہت شکریہ بی ایف ٹی بھائی، ان کو میں سمجھاتا ہوں. آپ اس طرح کریں، آئی تھنک لالا آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، خالد بھائی، ٹھیک اور ہو آپ گیا، اوکے اوکے، ٹھیک ہو گیا. آپ کے پاس براڈ ہے تو آپ چلائیں، جی انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. جی بہت اوکے شکریہ، اوکے. بہت شکریہ. اچھا ایک اور مانی چیز ہے، بھائی ڈیلی بھائی فیصل ذرا بھائی لائف کو السلام شیئر کریں. علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی مانی بھائی، خیال کرنا نا، یہ جو دوسری چابی ہے نا، جو بڑے والی چابی ہے نا، اس کے ساتھ سٹارٹ بروڈ کو کبھی نہیں کرنا. بی ایف ٹی بھائی سمجھا کر جائے نا. جو چھوٹی چابی ہے اس کے ساتھ سٹارٹ کرنا، اور جو تیسرے گیئر سے اوپر نہیں جانا ہے آپ نے نا، کیونکہ آپ نئے ڈرائیور. بی ایف ٹی بھائی آتے ہیں پھر نا. بی ایف ٹی بھائی خیال کر. مانی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے مانی، ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے باکسز بھریں. ٹھیک ہے مانی بھائی، آپ سمجھ گئے نا، جی ضروری نہیں جی ہے سارے باکسز بھرے ہو. ٹھیک ہو گیا. اوکے اوکے، بالکل. اللہ حافظ. اللہ حافظ. آپ ملتے ہیں تھوڑی دیر میں.
تھینک یو سو مچ. اچھا عابد بھائی آپ تو ہمارے ساتھ ہیں نا؟ عابد بھائی دیر کے لیے اوکے ساتھ ہیں. جی 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 کوئی مسئلہ نہیں یار، میں بیچ میں آ جاؤں گا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک آپ تو نہیں نظر جا رہے کیونکہ آپ گئے تو پھر براڈی بند ہو جائے گی. نہیں میں ان کے عابد ساتھ بھائی ہوں. آتے ہیں، مانی عابد بھائی آتے ہیں تھوڑی دیر میں. آپ دیکھو، آج آپ کو ہم نے باس بنا آپ دیا. بھی جا رہے ہیں، عابد بھائی بھی جا رہے ہیں. اوکے او بھائی بیٹھو نہیں بیٹھو، کوئی بھی نہیں جا کہیں رہا، نہیں جا کوئی رہے، بھی نہیں جا رہا یار، کوئی کوئی نہیں بھی نہیں جا جا رہے رہا، یار، میں یہیں پہ کوئی ہوں. نہیں جا رہا. ادھر بیٹھو لیکن بیٹھو بیٹھو. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. بی ایف ٹی بھائی آپ ادھر ہی رہنا، آئی ڈی ادھر رہنے دینا، میں ان کو سمجھاتا ہوں. اچھا ڈیلی نیوز بھائی آپ کے جو کوسچنس تھے وہ ایک تو یہ کہ آئی تھنک جدھر تک مجھے سمجھ لگی ہے کہ آپ نے ابھی سٹارٹ کیا ہے آئی تھنک یہ فیلڈ. عابد بھائی دیکھیں بات سنیں، آپ کی بات مجھے بس ذرا سا موقع دیں. آپ جی پاکستان میں کسی بھی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں کھانا کھانے، آپ کو نیسلے اسرائیل کی ٹوٹل آپ کو واٹر بھی جو ہے نا وہ اپنا پاکستانی نہیں ملے گا. کسی بھی ریسٹورنٹ پہ جائیں گے وہاں جا کے پوچھیں گے کہ بھائی پاکستانی پانی ہے، وہ بھی نہیں آپ کو ملے گا. بھائی اتنے زیادہ غلامی میں ہم لوگ آ چکے ہیں. سمجھیں کہ یہ میں وہ کہنا نہیں چاہتا جو اس کے آگے میں بولنے لگا تھا وہ بولنا نہیں چاہتا. تو بس اسی سے بات سے آپ خود اندازہ لگا لیں. اچھا اس طرح وہ کرتے ہیں بھائی نا، کی بات ٹھیک اس ہے، طرح کرتے ہیں بھائی کہ ٹھیک وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو لوگ کوشش کریں، لیکن ہم نے کتنی مرتبہ کوشش کی ہے کہ ہمیں اسرائیل کا پانی نہ پینا پڑے، لیکن ہمیں دوسرا پانی نہیں ملتا. اچھا اس طرح کرتے ہیں نا ایک منٹ ساتھ ساتھ نیچے کمنٹ بھی ڈیلیٹ کرنے پڑتے ہیں نا. اچھا اس طرح کرتے ہیں ڈیلی نیوز بھائی کہ ابھی تو آئی تھنک زین بھائی بھی وہ میوٹ پہ ہی ہیں. زین حسین بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ اچھا ٹھیک ہو گیا. ڈیلی نیوز بھائی ابھی اس طرح کرتے ہیں کہ جو کوسچن تھا اس پہ آتے ہیں. تو اس کوسچن کی آپ کو سمجھ لگی کہ وہ کوسچن جو تھا وہ کس بارے میں تھا؟ جو علی بھائی نے آپ کوسچن رکھا تھا جو میں نے آپ سے ریپیٹ بھی کیا تھا کہ ابھی جو چیزیں ہیں وہ بہت ورس ہیں، تو اس سے بھی ورس ہو سکتی ہیں آنے والے ٹائم میں، تو اس کے لیے ہمیں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ تو اس میں آپ کے پاس کوئی خرم بھائی ایک منٹ مائک میوٹ کیجیے گا. السلام علیکم. اچھا ڈیلی نیوز بھائی آپ کو وہ کوسچن سمجھ لگا کہ وہ کس بارے میں کوسچن تھا، اور اس پہ آپ نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دینا تھا لیکن آپ نے اس پہ کوئی بات ہی نہیں کی، آپ دوسری طرف چلے گئے تھے. تو اگر اس سے بھائی ریلیٹڈ آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو ہم اس پہ آتے ہیں. بھائی یہ آپ نے مجھ سے صبح پوچھا تھا، میں نے آپ کو بتایا. تو باقی آپ کے سامنے ہے یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نہیں نا، اوہو یہ سب کے ڈیلی نیوز سامنے ہے. بھائی آپ بات نہیں سمجھ رہے نا. ابھی صبح کو چھوڑے نا، ابھی جو بات ہوئی ہے وہ کوسچن رکھا ہے علی ڈوگر بھائی نے نا، تو اس پہ آتے ہیں. اگر اس پہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں، وہ اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھا سجیشن ہوگا تو ہم اس کو بیچ میں ایڈ کر لیں گے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا. آواز آ رہی ہے میری علی بھائی؟ ڈیلی نیوز بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا تو کوسچن پہ آئیں، اس پہ اگر آپ نے کوئی چیز ایڈ کرنی ہے، نہیں تو ہم اوپر چلتے ہیں خرم بھائی کے پاس. جی خرم بھائی اوور ٹو یو. خرم بھائی کے پاس جی کوشچن کیا ہے؟ سوری. خرم بھائی کوسچن یہ تھا کہ علی بھائی آئے تھے ابھی، علی ڈوگر صاحب، انہوں نے کوسچن ریز کیا. انہوں نے کہا یار کہ چیزیں نا بہت زیادہ جو ہے نا وہ ورسٹ ہوتی جا رہی ہیں. تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ابھی بھی ان کے پاس کوئی جو ہے نا وہ کوئی تھوڑی سی گنجائش ہوگی، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں ان میں کوئی بھی جو ہے نا ایسا وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. تو موجودہ دور میں تو چیزیں بہت زیادہ خراب ہیں، لیکن آنے والے دور میں اس سے بھی زیادہ ورس ہوں گی. تو اس کے لیے ہمیں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ جی جی جیسے ہم لوگ سارے کوشش کر ہی رہے ہیں، تو اس کا حال یار میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے اس پہ شاید. اس کا حال یہی ہے کہ لوگوں کو باہر نکالا جائے. اس کی جب تک لوگ باہر نہیں نکلیں گے ہم جو مرضی کر لیں کچھ نہیں ہو سکتا. یہ لوگوں کو خود ہی باہر نکلنا پڑے گا،
پروٹیسٹ کرنے پڑیں گے، اور یہ جو گورنمنٹ ہے یعنی کہ یہ جو کیئر ٹیکرز ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بیک فٹ پہ لے کے آنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، میرا نہیں خیال اس کا کوئی حل ہے. جو آپ کے پاس پوائنٹ ہے آپ بتا دیں، انہوں نے کیا کیا بتایا. جی اچھا، اس پہ نا بی ایف ٹی بھائی نے بہت ایکسپلین کیا ہے اچھے طریقے سے، تو میں تو انہی کو ہی سیکنڈ کروں گا. ان کی جو ہم پچھلے آئی تھنک 2 مہینوں سے ایک کمپین رن کر رہے ہیں خرم بھائی، کہ جو ہم فائنینشیل سکویز آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، مینس کہ اپنے جو ریمیٹنس ہیں ان کو جو ہم جو بیچتے ہیں ان کو کم کریں، اور جو ہمارے پاکستان میں لوگ ہیں وہ جو ہم آپ کو پتہ ہے آپ ہماری ابراڈ پہ ہوتے ہیں، تو ہم جو یہ کمپین رن کر رہے ہیں، ایک تو یہ آپشن تھا ہمارے پاس. دوسرا ابھی آپ نے ایڈ کی ہے کہ وہ بھی چیز ہم کافی ٹائم سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ نکلیں گے تو تب جو ہے نا وہ کچھ معاملات ہوں گے. تو آئی تھنک کہ یہ دو جو چیزیں ہیں یہی بیسٹ ہیں. تیسرا آپشن تو وہ ہے کہ وہ بلڈ وہ تو ہماری قوم سے کوئی ایکسپیکٹ ہی نہ کرے، کیونکہ وہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا معاملات ہیں ان کے. تو اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آئی تھنک یہ والے جو آپشن ہیں انہی پہ ہمیں چلنا چاہیے، لیکن ان پہ بھی ہم جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے نہیں چل رہے جیسے ہمیں چلنا چاہیے. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے خرم بھائی؟ جی بالکل، مطلب کہ ہم لوگ کوشش تو کر رہے ہیں جیسے ہر فورم میں جا کے بات کرتے ہیں، لیکن اس حساب سے وہ نہیں آ رہا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس حساب سے رسپانس نہیں آ رہا، اور یہ لوگ آگے سے آگے کھیلی جا رہے ہیں. تو حالات تو بڑے خراب لگ رہے ہیں. اب اس کا ایک اور حل یہی ہے کہ جیسے وہ فہیم بھائی وغیرہ بات کر رہے تھے ایک دفعہ کہ یہاں پہ جا کے نا کہ جو یونائٹڈ نیشن یا یہاں پہ جو ہیومن رائٹ کی تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، اس کے تھرو بات کی جائے پراپر، یعنی کہ نا پراپر چینل کے ساتھ، مطلب کہ پراپر لائرز کو ہائر کر کے نا تو ان سے بات کی جائے. ایک یہ آپشن ہے کہ یہاں سے پریشر ڈال سکیں جو ہیومن ایکٹیوسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ مل کے. یہ کہ حل ایک اور ہے. جی بالکل، اسی طرح اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے، وہ کوشش ہو رہی ہے ایک. تو بالکل زبردست ہو گیا. ابھی آپ یہ بتائیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا گلا خراب ہے. اور ہاں یار گلا میرا خراب ہے، گلا نہیں صحیح. چلے پھر تو آپ کو زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے، بولنا نہیں چاہیے. ہاں ایسا ہی ہے. تو میں دوبارہ آتا ہوں، ذرا میں نا گلا وغیرہ صحیح وہ نا دوائی وغیرہ لے کے آتا ہوں، پھر میں دوبارہ جوائن کرتا ہوں آپ کو. آئی ڈی رہنے دیں ادھر ہی، آپ جائیں غرارے وغیرہ کریں پھر واپس آ جائیں. میں نے کال بھی کرنی ہے نا، میں آتا ہوں دوبارہ. ہاں اوکے، تھینک یو سو مچ. اچھا تو ڈیلی نیوز بھائی آپ کا نام کیا ہے یار؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کی آواز کٹ کے آ رہی سیالکوٹ سے صدام راجپوت نام ہے میرا، سیالکوٹ سے. جی صدام بھائی. اچھا تو ابھی ہمارے پاس ہمارا آئی تھنک کہ یہ ٹاپک ہے وہ آئی تھنک کہ یہاں پہ وائنڈ اپ ہو گیا ہے. تو آپ کو اس میں سے کیا چیز سمجھ آئی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو باقیوں نے مشورے دیے بھائی نے بات بالکل ٹھیک کی ہے. تو آپ کو پتا ہوگا اس کو نا سمرائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تحریک لبیک نے جب دھرنا دیا تھا، آپ کو پتا ہوگا انہوں نے پورا ملک بند کر کے رکھ دیا تھا. بالکل. تو جب عمران خان پہ فائرنگ ہوئی تھی تب بھی عوام نہیں تھے نکلے، اور اس کے بعد جب ان کو گرفتار کیا گیا تب بھی عوام ہمارے اس حساب سے نہیں تھے نکلے جس طرح اسلامی جماعت نے ہمارے ملک کے ہر چوک ہر چوراہا کو بند کر کے رکھ دیا تھا. تو یہ معاملات ہیں، عوام پہ بھی ہیں، عوام پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے نوجوان جس طرح کے دیکھیں آپ یہ جدوجہد کر رہے ہیں، جبکہ یہ ایک بہت ٹائم دینا کسی کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو آپ ٹائم دے رہے ہیں، آپ یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کیا چل رہا ہے، نوجوانوں کو. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے اس چیز کو، اور پٹواری تو آپ کو پتہ ہے پہلے سے پٹواری ہوتا ہے پاکستان میں. تو عدالتوں کے حساب بھی خراب ہو چکے ہیں. ہمارے ادارے جو جتنے بھی ہیں یہ سارے معاملات تو وہیں آتے ہیں، ایک کی طرف آتے ہیں. عوام کو نکلنا چاہیے، اور دیکھیں عوام اگر نکلتے ہیں تو وہ پکڑ کے جیلوں میں.
پکڑتے. میں بتا رہا تھا نا، میں نے انٹرویو کیا تھا تو میرے اوپر بھی کیس ہو گیا تھا. ابھی یہ کہ عوام کو اسی حساب سے نکلنا چاہیے جس طرح اسلامی جماعت نکلی تھی، اور کوئی توڑ پھوڑ نہ کرے. بس آئینی جو ہمارا جمہوری حق ہے نا، آئینی حق جو ہے نا اس کو اختیار کریں بس. اچھا، آپ ابھی پنجاب میں ہیں نا؟ جی. پنجاب میں آئی تھنک دفعہ 144